محنت ہم لوگ جاری رکھیں گے اس کے لیے. کسی کے جانے سے بھی فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا ہے کیونکہ پارٹی کی مقبولیت اس وقت بہت زیادہ ہے. آپ اگر سروے دیکھیں تو 60-65% جو پورے پاکستان میں تحریک انصاف مقبول پارٹی ہے، باقی 30-35 پہ ساری پارٹیاں ملا کے ہیں. تو انشاءاللہ ورک میں نے جیسے آپ کو بتایا مزید ورک کریں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں یہ سب تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ہوا یا کوئی کینڈیڈیٹ بھی ہوا، کوئی کھمبا بھی ہوا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ایک ساتھ ہو کے تو اس نشان کے ٹکٹ ہولڈر کو انشاءاللہ آپ لوگ سپورٹ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کے ساتھ میں بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اور میں بھی انشاءاللہ سپورٹ کروں گا. جزاک اللہ. جس موقع پر آپ نے پی ٹی آئی میں آئے ہیں، ایسے موقع پر تو پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، سینئر قیادت جیلوں کے اندر ہے، مگر آپ نے اس مشکل وقت میں پی ٹی آئی میں آنے کا فیصلہ کیوں اور کیسے کیا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی سرور بھائی، بالکل آپ نے بہت اچھا سوال کیا جی کہ اس وقت لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں تو آپ پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. اصل میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ 2011 میں ہم لوگوں نے پراپر جب پہلی دفعہ پی ٹی آئی جوائن کی تھی تو 2013 میں میرے والد صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر بھی تھے. تو کچھ اختلافات کی وجہ سے، جس کی وجہ سے ہمیں چھوڑنی پڑی پی ٹی آئی. تو 4 سے 5 سال سے پی ٹی آئی سے دور تھے. تو جس وقت یہ حالات ملک میں بنے تو میں نے ضروری سمجھا، والد صاحب نے، ہمارے جنبہ نے، میں نے گزشتہ جیسے آپ نے بتایا آزاد امیدوار الیکشن میں حصہ بھی لیا. میں نے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ کیا مجھے. تو میں نے اپنے جب جنبہ سے پوچھا، مشاورت کی، تو زیادہ تر مجھے 99% رائے اسی چیز کی آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرنا چاہیے. اور ویسے بھی میری اپنی ذاتی نیچر بھی یہ ہے کہ مجھے مشکل کام کرنا زیادہ پسند ہے، اور میں شروع سے اس چیز میں ہوتا ہوں کہ مشکل کام کیے جائیں. اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی جیسے بات ہو رہی تھی تو میں نظریے پہ واپس آیا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس پارٹی کا انشاءاللہ بھرپور میں محنت کروں گا پارٹی کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکا. انشاءاللہ پہلے بھی 7-8 سال پارٹی میں گزارے ہیں، ٹکٹ ہولڈر بھی رہے ہیں. تو واپس انشاءاللہ کم بیک کیا ہے تو پارٹی کے ورکرز کو ساتھ لے کے چلیں گے انشاءاللہ. اور مشکل وقت ہے لیکن انشاءاللہ اللہ کرم کریں گے کہ یہ مشکل وقت بھی ٹل جائے گا اور انشاءاللہ پھر سے حالات بہتر ہو جائیں گے. اور جو میرے پاکستان کے لیے انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا وہ ہوگا. باقی آپ نے جیسے بات کی کہ لیڈرشپ کی وہ جیلوں میں، تو دیکھیں آپ اس چیز کو دیکھیں کہ جو گراف اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا بن چکا ہے وہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. تو ابھی جو ان کا گراف بن چکا ہے، جس جگہ پہ تحریک انصاف کھڑی ہے، ٹھیک ہے، اب لوگوں کے آنے اور جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کل میں نے جوائن کیا ہے، اس سے پارٹی کو مطلب انشاءاللہ میں محنت کروں گا پارٹی کے لیے، لیکن پارٹی اپنی جگہ پہ قائم ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گی. اور محنت ہم لوگ جاری رکھیں گے اس کے لیے. کسی کے جانے سے بھی فرق اس وجہ سے نہیں پڑتا ہے کیونکہ پارٹی کی مقبولیت اس وقت بہت زیادہ ہے. آپ اگر سروے دیکھیں تو 60-65% جو پورے پاکستان میں تحریک انصاف مقبول پارٹی ہے، باقی 30-35 پہ ساری پارٹیاں ملا کے ہیں. تو انشاءاللہ ورک میں نے جیسے آپ کو بتایا مزید ورک کریں گے اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اللہ کے فضل و کرم سے. اور میں یہ سب تحریک انصاف کے کارکنان سے یہ بھی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ہوا یا کوئی کینڈیڈیٹ بھی ہوا، کوئی کھمبا بھی ہوا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے ایک ساتھ ہو کے تو اس نشان کے ٹکٹ ہولڈر کو انشاءاللہ آپ لوگ سپورٹ کریں، چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کے ساتھ میں بھی انشاءاللہ آپ کے شانہ بشانہ کھڑا رہوں گا اور میں بھی انشاءاللہ سپورٹ کروں گا. جزاک اللہ. اچھا عمر بھائی، پی ٹی آئی کے جو نظریاتی رکن ہیں جنہوں نے مانسرہ میں بنیاد رکھی، بفا سے نیاز خان سرخیلی اور چھتر سے لیاقت علی ہیں اور بٹل سے ضیاء اللہ نسیم ہیں، آیا کہ آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی ہے یا آپ کے ساتھ رابطے میں یا ان سے کوئی مشاورت ہوئی ہے، یعنی ان کو ساتھ لے کر چلیں گے یا پارٹی کے اندر جو جنبداری نظام ہے اس کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے یا وہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ جی سرور بھائی، جیسے آپ نے نظریاتی کارکنان کے بارے میں بات کی ہے، آپ نے بٹل سے ضیاء اللہ نسیم صاحب کے بارے میں، بفا سے آپ نے نیاز سرخیلی صاحب اور چھتر پلین سے آپ نے حاجی لیاقت صاحب. تو میں حاجی لیاقت صاحب سے شروع کروں گا کہ بالکل حاجی لیاقت صاحب سے میری ملاقات ہوگی تھی
اور ان نے کافی خوشی کا اظہار بھی کیا. اور حاجی لیاقت صاحب وہ اس طرح سے ہیں ہمارے لیے, میرے والد صاحب کے لیے, کہ آپ سمجھیں کہ کونچ ویلی میں سب سے زیادہ اہم جو وہ ساتھی رہے ہیں والد صاحب کے حاجی لیاقت صاحب رہے ہیں. نیاز سرخیلی صاحب اور آپ نے ضیاء اللہ نسیم صاحب کی بات کی. ضیاء اللہ نسیم صاحب مجھے شروع دن سے کافی سپورٹ کر رہے ہیں. جب ہم لوگ 2011 میں بھی آئے تھے تو اس انسان نے بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا, اور انشاءاللہ ہم لوگ انہیں بھی ایکٹیو کریں گے پھر سے. اور جیسے آپ نے بات کی ہے کہ دڑے بن جاتے ہیں پی ٹی آئی میں, تو یہ پہلے سے ہوتا ہے. جدھر آپ کی مقبولیت زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ کام ہوتے رہتے ہیں, لیکن مین چیز یہ ہونی چاہیے کہ کاز سب کا ایک ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ میں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ, کیونکہ کچھ لوگ ابھی جو ہیں ہمارے بعد میں آئے تھے پی ٹی آئی میں, تو میرے والد صاحب کی جو تینوں نام آپ نے بتائے ہیں نظریاتی کارکنان, ان تینوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, بہت زیادہ اچھے تعلقات رہے ہیں. تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے وہ اس چیز کو ویلکم کریں گے. ہم لوگوں نے جو یہ ڈیسیجن کیا تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی نئی پارٹی میں نہیں گیا, میں اپنی پارٹی میں ہی واپس آیا ہوں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں سب پی ٹی آئی ورکرز کو بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ ہم لوگوں نے جس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے تو اس کو چیز کو ہم نے قبول کرنا ہے. تو ہم لوگوں نے, میں نے انشاءاللہ نوجوانوں کو یہ چیز بھی میں بتاؤں گا کہ جس انسان کو خدا نے عزت دی اس کو قبول کریں, اپنے منشور پہ بات کریں, اپنے نظریے پہ بات کریں, اپنی پارٹی کی بات کریں, کسی پہ تنقید بھی نہ کریں. تو انشاءاللہ میں یہ ساتھ ساتھ نوجوانوں کو ملتا رہوں گا, اور یہ باتیں بھی انشاءاللہ ہم لوگ کرتے رہیں گے کہ ہم لوگوں نے شرافت کی سیاست کرنی ہے اور شرافت کی سیاست کو فروغ دینا ہے. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے اس بات کا کہ کل سے جس طرح ورکرز نے رسپانس دیا ہے, تو میں خود حیران تھا کہ اگر مجھے اس چیز کا خود اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا رسپانس ملے گا ورکرز کی جانب سے. تو انشاءاللہ ورکرز کے ساتھ پہلے بھی اکنواز خان صاحب کے بہت گہرے تعلقات رہے ہیں. اور آپ یقین مانیں کہ کل جس وقت یہ جوائننگ کر رہے تھے تو مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ میں کوئی نئے چہرے سے مل رہا ہوں. سردار خان صاحب جو ضلعی صدر ہیں, جس وقت ہم اس وقت آئے تھے 2011 میں, تو یہ اس وقت بھی ضلعی صدر تھے اس وقت بھی. اسی طرح بابر سلیم سواتی صاحب 2013 میں پی ٹی آئی میں آئے تھے, تو جس وقت ہم لوگ چھوڑ رہے تھے اس وقت بھی یہ پی ٹی آئی میں تھے. شکور لغمانی صاحب کا خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ ان نے بہت خاص رول ادا کیا اس جو میری شمولیت تھی پاکستان تحریک انصاف میں. ایک بڑے بھائیوں کی طرح ان نے مجھے گائیڈ کر کے اور پاکستان تحریک انصاف میں واپس لے کے آئے. ان کا میں خاص طور پہ شکریہ ادا کروں گا. اور بہت اچھا ویلکم کیا سب نے, مطلب علی اصغر خان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں, ان سے بھی کل فون پہ بات ہوئی. تو مطلب بابر خان نے ڈائریکٹ ان سے بات کی تھی اس پہ فون پہ, ان کی ہدایت پہ ساری یہ چیزیں ہوئی. پھر پروگرام کا ہم لوگ سوچ رہے تھے انشاءاللہ عنقریب پروگرام بھی رکھیں گے, لیکن پھر کل ضروری تھا کہ میں شمولیت ابھی کر لوں, تو پروگرام انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے. جزاک اللہ. جی عمر بھائی, سننے میں تو یہ ہے کہ نون لیگ آپ نے ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑی, اس کی بھی رہنمائی فرمائی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی تو آپ پی ٹی آئی کے ایسا رہیں گے یا پی ٹی آئی کو بھی خدا حافظ کہیں گے؟ جی سرور بھائی, ایسے ہے کہ آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ہم لوگوں نے ہمیشہ جو الیکشن میں حصہ لیا, ہم لوگوں نے صوبائی سیٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا. 2018 میں جب میں سردار صاحب کے ساتھ اتحاد کیا تو صوبائی کا ٹکٹ نہیں ملا ہمیں, اور سردار صاحب خود کھڑے ہو گئے اس سیٹ پہ. تو میں اس چیز سے بالکل مایوس نہیں ہوا, کیونکہ ہماری آبائی سیٹ بھی تھی, لیکن اس سے مایوس نہیں ہوئے ہم اس بات سے. سردار صاحب نے وہ فیصلہ کر لیا تو ہم نے قبول کیا تھا 2018 میں. جب 2022 آیا تو 2022 میں بھی ٹکٹ کی سیاست میں نے پہلے بھی نہیں کی, اور اللہ کا بہت فضل و کرم ہے ہم پہ کہ ٹکٹوں کی سیاست ہم نے کی ہی نہیں. سردار صاحب کے ساتھ بھی جب وہ ان کے ورکرز کی یہ خواہش تھی, میں نے خود اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں بولا تھا کہ میں الیکشن میئر کے لیے حصہ لوں گا. ان کی ورکرز کی زیادہ خواہش تھی کہ عمر نواز کو ٹکٹ دیا جائے, اور وہ زیادہ اس پہ اپیل کر رہے تھے سردار صاحب سے. تو جس وقت ٹکٹ جاری کیا تو پہلے مجھے مطلب تنظیم کی جانب سے, میں جیسے پاکستان تحریک انصاف میں بھی پہلے رہے ہیں, تو تنظیم کی جانب سے مجھے ظفر محمود صاحب اور نیاز محمد نیازی صاحب جو ہیں, ان سب لوگوں نے, کیپٹن صفدر صاحب کے گروپ, ان سب لوگوں نے ہم لوگوں کو مجھے مبارکباد دے دی تھی. تو اس کے بعد مبارکباد کے بعد سردار شاہ خان صاحب کو ٹکٹ جاری کر دی. وہ بھی میرا بھائی ہے, کوئی یہ نہیں ہے میں نے کوئی اختلافات کی سیاست کی نہیں ہے, وہ بھی پرانا ورکر تھا سردار صاحب کا. سردار صاحب نے انہیں ٹکٹ دے دیا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. صرف بات یہ تھی کہ ایک اپنا چھوٹا سے یا بڑا سے ہی نواز خان صاحب نے ایک ٹائم پہ بہت بڑا جنبہ اس علاقے میں رکھا, اس کے بعد سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر دی. تو آج بھی جو بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے 21-22 دن کی کیمپین پہ لوگوں نے مجھے 7,500 ووٹ دیا.
تو ان لوگوں کی یہ خواہش تھی، میرے جنبہ کی یہ خواہش تھی کہ مجھے پاکستان تحریک انصاف میں واپس آنا چاہیے، اور میں نے کسی قسم کی کوئی شرط نہیں رکھوں گا پارٹی سے کہ مجھے ٹکٹ ہوگا۔ میں نے پہلے اپنی بات واضح کر دی ہے کہ انشاءاللہ اب جو سیاست کریں گے وہ پارٹی کی سیاست کریں گے اور پارٹی کے لیے سیاست کریں گے، میں ہوا یا کوئی کھمبا ہوا یا کوئی بھی ہوا، تو انشاءاللہ میری ورکر سے یہی بات ہوگی کہ اس کو سپورٹ کریں، جس کو خان صاحب نے ٹکٹ دیا تو اس انسان کو سپورٹ کریں، تو انشاءاللہ چاہے وہ میں ہوا یا کوئی بھی ہوا تو میں انشاءاللہ قبول کروں گا کھلے دل سے۔